درمیان، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، اور ام رسول حضور کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان ایک اختلاف برپا ہو گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر مبارک تھا وہ مسجد کے بالکل قریب تھا، مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر آپ کو فرمایا کہ بعنیہا او حبہا لی حتی ادخلہا فی المسجد، آپ نے فرمایا کہ اے عباس، آپ یہ اپنا گھر مجھے بیچ دیں، فروخت کر دیں یا ہبہ کر دیں تاکہ میں اس کو مسجد میں داخل کر سکوں، میں اس کو مسجد کا حصہ بنا سکوں، اس کو مسجد کے صحن کے اندر شمار کر سکوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر دینے پر آمادہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ یہ کیس وقت کے قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ دونوں کا اختلاف، دونوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم جو وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ دونوں کی بات وقت کے قاضی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں یہ فیصلہ پہنچا۔ دونوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ جناب یہ ان کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، میں مسجد کی توسیع کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ آپ یا تو یہ گھر مجھے فروخت کر دیں، اس کی قیمت لے لیں، یا پھر آپ خود اس گھر کو ہبہ کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو دے دیں۔ لیکن یہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب فیصلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آ گیا، وقت کے بادشاہ کے خلاف آ گیا، امیر المومنین کے خلاف آ گیا۔ اور بادشاہ بھی کون ہے کہ جس کے ایک چٹھی لکھنے کے اوپر دریائے نیل چل پڑتا ہے، جس کی ایک چٹھی لکھنے کے اوپر دریائے نیل رواں ہو گیا۔ کہ آپ جب دور خلافت آپ نے سنبھالا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر بنے، تو وہاں کے مصر کے لوگوں کو دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اور وہ لوگ ایک جلوس کی شکل کے اندر دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جوان بچی ہے، اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، کدھر بچی کو لے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جناب یہ دریا خشک ہو گیا ہے اور ہمیں اس کے پانی کی اشد ضرورت ہے، ہمارے کھیت خشک ہو رہے ہیں، اور ہر سال اس دریا کا یہ رویہ ہے کہ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو جب تک اس کے اندر ہم ایک جوان بیٹی کو زندہ نہیں دفناتے تو یہ چلتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جاہلیت کی رسم ہے، اور اسلام تو تمام جاہلیت کی رسموں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آیا ہے، تو یہ رسم کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ذرا رک جاؤ، میں یہ بات وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر جیسے آپ فرمائیں گے اس کے مطابق پھر عمل ہوگا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، خط بھیجا، اور آپ نے جواب کے اندر بھیجا، دریا کے نام آپ نے خط لکھا، چٹھی لکھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمایا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیشہ کے لیے خشک ہو جا، مجھے تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اللہ رسول کے حکم پر چلتا ہے تو تجھے اللہ کا بندہ عمر حکم دیتا ہے کہ تو اللہ کے نام پر چل پڑ۔ تو اب آپ نے نیچے لکھا کہ فرمایا کہ جب آپ کو یہ میرا خط ملے تو فوراً آپ نے یہ دریا میں پھینک دینا ہے۔ تو اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچا تو آپ نے وہ خط اس دریا کے اندر ڈالا، تو تاریخ کے اندر موجود ہے، تو جب آپ نے وہ خط دریا کے اندر ڈالا تو وہ فوراً وہ دریا پہلے سے بھی زیادہ کناروں تک بھر کر چلنا شروع ہو گیا، اور اس وقت سے وہ دریا چلنا شروع ہوا ہے، بہنا شروع ہوا ہے، آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قلم کی اتنی طاقت تھی، آپ کے خط کی اتنی طاقت تھی، آپ کے عدل و انصاف کی یہ طاقت تھی کہ دریا کو خط لکھا تو وہ بھی چل پڑا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم، اب عدالت کے اندر فیصلہ ان کے خلاف آ گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص
کسی سے زبردستی زمین لے کر مسجد کا حصہ نہیں بنا سکتا، مسجد کے اندر اس کو داخل نہیں کر سکتا جب تک زمین کا مالک اپنی خوشی سے وہ زمین عطیہ نہ کرے یا زمین بیچ نہ دے۔ زبردستی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب وقت کے قاضی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور اب جب عدالت سے باہر آ گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ آپ آ کر فرمانے لگے، فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُهَا لِلَّهِ، کہ میں نے یہ اپنا گھر اللہ کی رضا کی خاطر اس مسجد کو دے دیا۔ لیکن فرمایا کہ میں عدالت کے اندر یہ فیصلہ اس لیے لے کر گیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، میرے محبوب کے غلاموں کو، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جو اسلام کا قاضی ہوتا ہے اس کی نظروں کے اندر ایک عام رعایا کا آدمی اور وقت کا بادشاہ ایک ہوتا ہے۔ اگر اس کو وقت کے خلیفہ کے خلاف، وقت کے بادشاہ کے خلاف اگر فیصلہ سنانا پڑ جائے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ بڑی آزادی کے ساتھ وقت کے بادشاہ کے خلاف بھی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ میں نے یہ گھر مسجد کو دینا ہے کہ نہیں، فرمایا کہ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُهَا لِلَّهِ، تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے یہ اپنا گھر اللہ کی رضا کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم، اگر آپ اندازہ لگائیں، وہ ریاست مدینہ کے سربراہ، دوسرے خلیفہ، دوسرے مسلمان حکمران حضرت فاروق اعظم، ان کا عدل و انصاف دیکھیں اور عدالت کے اندر پیش ہونے کا انداز دیکھیں اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا انداز دیکھیں، اور پھر آج کے حکمرانوں کو دیکھیں جن کی 2-4 صوبوں کے اوپر حکومت آتی ہے تو وہ تو اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ وقت کا فرعون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پھر وہ عدالتیں دنیا کی بڑی پڑھی لکھی عدالتیں ہوتی ہیں، بڑی عادل عدالتیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کسی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر وہ سارے بکے ہوئے ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا رشوت خور ہوتے ہیں، پھر ان کے خلاف زبان درازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی اپنے خلاف فیصلہ سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ